يتذكر الإنسان أن له الذكرى. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صل على یہ گاڑی ہے 6410 بالکل رانگ کھڑی ہے، راستہ بلاک ہو گیا ہے، جس کی بھی ہے وہ وہاں سے ہٹا لیجیے. 6410. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، وقد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخزك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پڑھی بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول
امام کرتے ہیں یہ حق ادا تو رسول و امام کرتے ہیں ہائے زمانہ تیرا کرے احترام یا نہ کرے تجھے رسول تو جھک کر سلام کرتے ہیں اور بہشت بھی تو تیرے لاڈلوں کی ہے جاگے تیرے طفیل یہ حاصل مقام کرتے ہیں بطول ہم تیرا صلوات پڑھی بابا آواز بلند صلوات ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات تحقیر غم گوارا نہیں کرتے تحقیر غم گوارا نہیں کرتے ہم دولت دی دنیا پہ وارا نہیں کرتے ہم بارہ اماموں کے پرستار ہیں سن لو مر جاتے ہیں غیروں کو پکارا نہیں کرتے تحقیر غم صلوات محبوب ذات کبریا بلغ العلا بکمالہ محبوب ذات کبریا
بلغ العلا بکمالہ دکھلایا نور مصطفیٰ کشف الدجا بجمالہ اے صاحب لطف و عطا حسنت جمیع خصالہ اے صاحب لطف و عطا حسنت جمیع خصالہ تم کو خدا کہتا رہا صلو علیہ صلوات بھیجیں محبوب ذات فاتحہ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا اب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبر محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار اے بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے سے چھاتی پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں بٹھا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر
لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میری نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہ لیجیے ایذا بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی زینب زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا لے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا پھر رو کے یہ حیدر سے مخاطب ہوئی زہرا اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا میں قبر میں پھاڑوں گی گریبان کفن کو ایذا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو ایذا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو عالم میں جو تھے خیز کے فاتحہ کا ثواب عفت حسن بن نزہت حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن جی اب جلدی سے خواجہ علی رضا جو ہے مولا علی کے القاب پڑھیں گے، اس کے بعد جناب قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے. جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار اللافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن اولیاء آیت اللہ العظمیٰ سرور ارباب وفا قبلہ اصحاب دعا قدسی شجر نیکو ثمر والا گوہر صاحب نظر فرخن دفر بہجت اثر عرس قمر قدرت قدر شمس الضحیٰ بدر الدجا میر خدا شیر خدا نور خدا ہم ابتدا ہم انتہا ہم مقتدا ہم مرتضی ہم رہنما
ہم باصفا ہم باحیا ہم کیمیا رمز دعا سر بغا ہم بو تراب قطب الاکتاب ہم منتخب محبوب حق کاف ایمان فوق بیان روح روان نور عیان شیری بیان مسکین نواز زیرا نشین صحرا مقیم اول امام باب مراد مرد جہاد اصل خطاب رمز حساب ثواب و عقاب عشق مجسم آیت محکم خطاب مغرم منجی عالم رہبر نوح ہمدم موسیٰ یاور عیسیٰ یوسف و یحییٰ خضر و سلیمان ساقی کوثر ابو الائمہ آیت الکبریٰ والی والا اولیاء اعلیٰ شوہر زہرا مولود کعبہ بائے بسم اللہ بدر زمنہا یوسف و طٰہٰ آیت تطہیر آیت تکبیر سبع مثانی حافظ قرآن ناطق قرآن ناشر قرآن آغاز و بیان کل ایمان ملک و انسان محرم اسرار آغا و سرور ہادی و رہبر ظہور و قیام شاہد و مشہود قاصر و مقصود ناصر و منصور حامد و محمود ذوالجلال و ذوالمقام آقائے سلمان رہبر مقداد امام میسم ہیر بلال روح حمزہ جان عمار امیر مالک مولائے قمبر راز قدسیان نابغ زمان نور ہدایت شمس ولایت کل دریائے کرامت گوہر بحر جلالت ثمر نخل رسالت پیکر استقلال و شجاعت حیات و ممات رکوع و سجود قیام و قعود سر فخر وجوب تجلی واجب الوجود رحیم و کریم امان و امین مولائے اصحاب الیقین معراج رب العالمین فتح المبین قیام القائبین شہاب الثاقب نور العاقب سلیل العطائب فارس المؤمنین قاتل المشرکین و کافرین قائد غر المحجلین قسیم جنت والنار نعمت اللہ علی الابرار سید المتقین و اخیار عناصر الانور نور الانور جنب اللہ المکین امین اللہ فی ارضہ خلیفۃ اللہ حاکم بامر اللہ قیم بدین اللہ ناطق بعجمت اللہ سیف اللہ المسلول سر مبین یاور الدین فخر زمان حبل متین صوم و صلاح حج و زکوٰۃ فخر کائنات خلاصۂ موجودات مظہر العجائب وسیع احمد مختار زوج بطول نفس رسول رد و قبول خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین ارواح العالمین قبلۃ العارفین فاتح بدر و احد و حنین باب مدینۃ العلم وجہ ایجاد عالم مع الحق رہبر ہادی و حق سرور مہمان حق عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ باب اللہ سیف اللہ اذن اللہ خالصۃ اللہ قاعدۃ اللہ عصمت اللہ حزب اللہ صبغۃ اللہ آغا جانم اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ابا الحسن ابا السبتین حیدر کرار علی ابن ابی طالب آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اب آپ گزارش ہے قبلہ سے کہ تشریف لائیے اور ہمیں اپنے افکار سے اور مطالب سے آگاہ فرمائیے. مرو مغفرت کی بلندی درجات و مغفرت کے لیے مل کے بلند تر دودھ بھیج دیجیے گا محمد آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بلندر درود بھیجیے محمد و آل محمد. فضان مرتبہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے اس میں سے صرف اور صرف یہ انسان مخلوق ہے جس کو اللہ نے آزمائش کی منزل پر رکھا ہے. باقی کسی بھی مخلوق کو اس نے آزمائش اور امتحان ابتلا اس منزل پہ نہیں رکھا، صرف انسان کو رکھا. انسان اگر اپنی عظمت کو سمجھے تو صرف یہ سورہ ہی اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی رہے گا. قرآن مجید میں اور بے شمار آیات ہیں، سورے ہیں. سورہ عصر ہے جس میں اللہ نے پورا نسخہ مرتب کر دیا ہے کہ کامل انسان کیسے بن سکتا ہے، انسان کیسے نقطہ کمال پہ جا سکتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں پورا نسخہ ہے کہ اکثریت انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن ایمان کی منزل پر، عمل صالح کی منزل پر، حق اور صبر کی منزل پر جو آ جاتا ہے وہ اس خسارے سے نکل کر کمال تک پہنچ جاتا ہے. اس سورے کی اگر عملی تفسیر کسی نے دیکھنی ہو کہ کس طرح سے اکثریت سے اقلیت کامیاب رہی ہے تو وہ ہے میدان کربلا. وہ ہیں امام حسین کے وہ اصحاب و انصار اور آپ کا خاندان، جہاں ایمان بھی ہے، جہاں عمل صالح بھی ہے، جہاں حق بھی ہے، جہاں صبر بھی ہے. یہ کمال ہے اس کمال انسانیت پر پہنچنے والے جو نقطہ کمال پر ہے، جہاں اب کوئی کمال کا درجہ باقی نہیں رہتا. جہاں امام حسین صلوات اللہ علیہ، جہاں آپ ہیں اس نقطہ کمال پر ہیں کہ اب کوئی کمال کا درجہ باقی نہیں رہتا. نفس مطمئنہ بھی ہیں اور مسیح انسانیت بھی ہے. انسان کو جتنا شرف امام حسین نے دیا ہے وہ کہیں اور مقام آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کے معاملے میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، توحید کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ حسین کے قائل ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں جو حسین کا قائل ہو گیا وہ توحید کا قائل خود بخود ہو گیا. کیونکہ جس کا عبد اتنا باکمال ہے، جس کی مخلوق اتنی باکمال ہے، وہ حسین کا خالق کس منزل پر ہوگا. اس لیے جس نے امام حسین علیہ السلام کا اقرار کر لیا وہ اللہ کا، توحید کا اقرار کر چکا ہے اقرار امام حسین میں. تو اللہ نے اس انسان کو جتنا کمال دیا کسی اور مخلوق کو بھی نہیں دیا. ہمارے یہاں انسان کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. حالانکہ یہ تعریف نہیں ہوئی.
فرشتے میں وہ شے اللہ نے رکھی نہیں ہے جو انسان میں ہے. وہاں صرف امر ربی ہے، اطاعت الہی ہے. وہاں نفس نہیں ہے، وہاں خواہش نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کو نفس دے کر کہا کہ اب میں نے دیکھنا ہے کہ تم اس احسن تقویم کو برقرار رکھ سکتے ہو یا نہیں. احسن تقویم یہ ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے حسن کے ساتھ خلق کیا. اور پھر اس لفظوں میں آپ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں احسن تقویم کے ساتھ خلق کیا ہے. نہیں، ہم نے خلق کیا ہے. یہاں وہ میں نہیں کہہ رہا. بعض اوقات وہ کہتا ہے میں. قرآن مجید میں آیات ہیں انی جاعل الناس سے اماما، انی جاعل الارض فی الارض خلیفہ. میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے. انی جاعلوں کا للناس سے اماما ابراہیم، میں نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا ہے. یہاں کہتا ہے وہ میں. لیکن قرآن کے لیے جب کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. یہاں بھی اللہ نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے خلق کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم کے ساتھ تجھے خلق کیا ہے. کیوں یہاں اس نے ہم کہا ہے اور وہاں میں کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جہاں وہ عام کام کرتا ہے وہاں کہہ دیتا ہے میں. خلیفہ تم بھی بنا لو گے، امام تم بھی بنا لو گے، نبی جھوٹے تم بھی بناؤ گے، رسول جھوٹے تم بھی بناؤ گے، تم خدا جھوٹے بھی بنا لو گے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں ہم، تو وہ اس کا چیلنج ہوتا ہے قیامت تک کے لیے کہ سب مل کر بھی جمع ہو جاؤ جن و انس، تو تم قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب نہیں لا سکتے. یہ ہے اللہ کا کمال، یہ ہے اللہ کا دعویٰ، یہ ہے چیلنج اس کا کہ وہی حروف تہجید جو تم اردو میں استعمال کرتے ہو وہی ہم نے استعمال کر کے لفظ بنایا، آیت بنائی، سورہ بنائے، پارے بنائے، کتاب کی شکل دے دی. کتاب کا لغوی معنی آپ دیکھیں گے تو کیا معنی نکلے گا؟ کسی شے کو اکٹھا کر دینا. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت آپ کتاب کی مانند ہیں. اللہ نے وہاں لفظوں کو، آیات کو، سوروں کو، اپنے کلام کو اکٹھا کر دیا تو وہ کتاب کہلاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی حروف جو تم استعمال کرتے ہو، چند ایک کے جو عربی میں استعمال نہیں ہوتے، ان حروف کو اگر میں مجموعہ دے کر اپنا کلام کہہ دوں تو تم اس کے مقابلے میں ایک کتاب نہیں لا سکتے. کتاب چھوڑو، تم ایک سورہ نہیں لا سکتے. اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے اپنے کمال کو کہ جہاں میں اپنی جلال اور جمال تمام صفات کو اکٹھا کر کے کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہم. پھر میں نہیں کہتا. اس لیے انسان کی عظمت اس میں ہے کہ اللہ نے کہا میں نے خلق نہیں کیا، ہم نے خلق کیا. دونوں جگہ اللہ ہی مراد ہے. بعض لوگ جو یہاں نقطے لگواتے ہیں کہ جہاں وہ کہتا ہے میں وہاں سے مراد اللہ ہے، اور جہاں وہ کہتا ہے ہم وہاں غیر اللہ بھی نعوذ باللہ شامل ہو جاتے ہیں. نہ 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 نہ، اللہ کسی فعل میں غیر اللہ نہیں ہے. جہاں وہ کہتا ہے میں اور جہاں وہ کہتا ہے ہم جہاں کہتا ہے تو وہاں اس کا چیلنج ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو انسان خلق کر دے. دیکھو دنیا میں بے شمار مصور ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں، اور آج کل تو مستقل ایک فن ہے تصویر بنانا. مصوری جو ہے آج کی نہیں ہے، اس کی ابتدا روم سے ہوئی. دور جاہلیت میں بھی عرب میں جب میلے لگتے تھے وہاں تصویریں بنائی جاتی تھیں. واقعات تاریخ میں موجود ہیں. جب یزید و امام حسن کو بلایا گیا تھا تو وہاں کیسر روم نے تصویریں رکھی تھیں انبیاء کی کہ بتاؤ ان میں کون کس کا نام ہے. تم تصویریں بناتے ہو ٹھوس مقام پر بناؤ گے، کاغذ پہ بناؤ گے، کپڑے پر بناؤ گے، دیوار پر بناؤ گے.
تم رنگوں کی آمیزش سے برس سے اس میں رنگ بھرو گے، لیکن میں مائع پہ تصویر بناتا ہوں۔ تم قلم کے محتاج ہو، تم لائن لگانے کے محتاج ہو، تم رنگوں کے محتاج ہو، لیکن میں ارادے سے رنگ بھر دیتا ہوں۔ اس کا طریق خلقت جو ہے، جو انسان کا ہے، اگر آپ دیکھیں تو تمام جاندار جہاں بھی زندگی کے آثار ہیں، اس کا طریقہ خلقت صرف ایک ہی رہے گا، بیضوں سے لے کے اور شکموں تک۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انسان غور کر، یہ جو تیرا ڈھانچہ ہے، یہ جو تیرا وجود ہے، یہ جو تیرا جسم ہے، یہ میں نے زمین سے نکالا ہے۔ اس لیے حکم بھی ہے کہ زمین ہی میں دفن کرو۔ کیوں دفن کرتے ہیں زمین میں آپ؟ کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ دفن کرتے ہیں۔ دریا میں کیوں نہیں بہاتے، سمندر میں کیوں نہیں بہاتے؟ کیونکہ حکم ہے کہ جہاں سے جو چیز لی ہے وہیں رکھو۔ تم یہاں رکھو گے، اس کو دوبارہ نکالنا بھی تمہارا کام نہیں ہے، اسی قبر سے دوبارہ اٹھانا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم نے ہی زندگی دی ہے، ہم نے ہی موت دی ہے، اور ہم ہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے اور پلٹائیں گے اپنی بارگاہ کی طرف۔ پورا جسم ہمارا اس زمین سے بنا ہے۔ اس لیے تمام باعلم مجمع ہے، میری بات کو سمجھ جائے گا، اس کی تشریح میں نہیں جائے گا، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے گا، تھوڑا تھوڑا سا درود بھیجتے جائیے تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں گے۔ ایک بلند تر درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ پورا جسم اللہ نے اسی زمین سے نکالا ہے، اسی سے یہ پورا وجود بنا ہے۔ صرف روح ہے جو اس نے، اور یہ بھی کچھ استعارے ہیں، تشبیہات ہیں جو اللہ دیتا ہے قرآن مجید میں۔ روح کس طرح بنی اس جسم کے اندر؟ تو آپ نے دیکھا ہو گلاب کی جب آپ قلم لگاتے ہیں نا تو اس کو سونگھیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ جس گملے میں لگاتے ہیں، زمین میں لگاتے ہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ جب وہ پھوٹنے لگتی ہے قلم، اس میں پتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، شاخیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کانٹے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں کلی بننا، کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ پھول کھلتا ہے، اس میں وہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس گلاب کے پھول میں اللہ خوشبو پیدا کرتا ہے، اسی طرح شکم مادر میں انسان کے اندر روح پیدا کرتا ہے، اسی جسم کے اندر سے۔ جو ہی یہ جسم کمال کو پہنچا، روح اس میں داخل ہو گئی۔ آج تک پوری سائنس حیران ہے کہ یہ دل کو حرکت دینے والا کون ہے، اس نقطے کو حرکت دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلے انسانی بدن میں جو حرکت پیدا ہوئی وہ کس چیز میں پیدا ہوئی؟ دماغ میں نا۔ جب یہ گوشت سے پہلے لوتھڑا تھا، ایک خون کا لوتھڑا تھا، اللہ کہہ رہا ہے انسان اپنے پہ توجہ تو کرو، تمہارا وجود دلیل ہے کہ واجب الوجود موجود ہے۔ کوئی بھی وجود واجب الوجود نہیں ہے سوائے اس قادر مطلق کے، اس خالق اکبر کے، کیونکہ میں تھا، اب ہوں، نہیں تھا، ایک زمانہ ہوگا پھر نہیں ہوں گا، لیکن وہ ہے اور رہے گا۔ اس واجب الوجود نے بتایا لیس کمثلہ شیء، خدا کہہ رہا ہے اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اس نے پوری کائنات میں اس فرمان کو مظہر بنا کے رکھ دی ہے۔ تم کسی بھی شجر پیڑ پر غور سے دیکھو، اس کے پتے ایک جیسے نہیں ہیں، اس کے پھل ایک جیسے نہیں ہیں، ایک ماں باپ سے اولاد ایک جیسی نہیں ہے، ان کے آئی شیڈ ایک جیسے نہیں ہے، ان کے فگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تم نے غور نہیں کیا کہ میں بتا رہا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اس میں مخلوق میں دیکھو، پوری کائنات کو دیکھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خدا کہہ رہا ہے سورہ اقرا میں، علق میں پڑھیے میرے حبیب،
اللہ کے نام سے ابتدا کیجیے. یہ کیا کون سی کتاب کے لیے کہہ رہا ہے اللہ؟ اس قرآن کے لیے کہہ رہا ہے. میرے حبیب یہ جو میں نے کائنات کتاب کی مانند بنائی ہے اس کے ورق پلٹیے. اسی ورق کے اندر علم ہے, اسی کائنات میں. آپ نے کہاں سے علم لیا؟ اسکول سے علم لیا, کالج سے علم لیا, یونیورسٹی سے علم لیا, کتابوں سے علم. کتابیں میں تو علم نہیں ہے, وہ تو لفظوں کا قبرستان ہے, وہ تو ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے. علم آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ جیسا ہی کوئی آپ کے سامنے تھا جس نے اپنے ظرف سے آپ کے ظرف میں علم کو ڈھیلا ہے, اسی سے علم حاصل کیا نا آپ نے. جو بالکل بھی نہ جانتا ہو, اے بی سی نہ جانتا ہو, الف با نہ جانتا ہو, اس کے سامنے کتاب رکھ دیں تو وہ نہیں پڑھ سکتا اس کو جب تک کہ پڑھانے والا نہ ہو. چاہے کہ کائنات کا علم کوئی ایسا دے دے جو خود ہی نہ جانتا ہو. اس لیے آپ دیکھیے کہ رسول اعظم کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے اس کامل انسان کو عطا نہ کیا ہو. اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے جس نے علم قرآن عطا کیا, الانسان کو خلق کیا. یہ الانسان کون ہے؟ میں اور آپ نہیں. یہاں انسان پہ الف لام لگی ہوئی ہے, مخصوص انسان, یعنی رسول اعظم ہیں الانسان, جن کو اللہ نے براہ راست علم دیا ہے, کسی جبریل کے ذریعے سے علم نہیں دیا, کسی حوض یونیورسٹی میں آ کے جا کے آپ نے علم حاصل نہیں کیا, بلکہ جب اللہ نے خلق کیا ہے تو علم کی زمین پر خلق کر کے بھیجا ہے. ورنہ آپ دیکھیے ترتیب جو ہے سورہ رحمان کی, وہاں یہ نہیں ہے خلق الانسان علم القرآن, یہ نہیں فرمایا. الرحمن علم القرآن, اس کے بعد ہے خلق الانسان. یہ غور طلب توجہ ہے کہ حقیقت قرآن کاغذوں میں نہ ڈھونڈنا, حقیقت قرآن خود وجود مستوی ہے. رسول کا وجود, مولا کائنات کا وجود, جناب زہرا کا وجود, آئمہ طاہرین کا وجود حقیقت قرآن ہے. وہ تم نے اس قرآن کو جو ہے یہ خالق کا جو کلام ہے ہم نے اس سینے میں رکھا ہے. بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ ہم نے وہ قرآن جو آیات اور معجزات پر مبنی ہے ہم نے ان سینوں میں رکھا ہے جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے. ایک سینہ نہیں کہا, صدور کا ہے, صدر نہیں کہا اس نے. اس کا مطلب ہے کئی سینے ہیں, کم از کم 14 سینے ہیں جہاں اللہ نے حقیقت قرآن رکھی ہے. اس لیے قرآن صرف اور صرف رسول یا اہل بیت بتائیں گے, باقی کسی خاکی اور خاتی انسان کی جرت نہیں ہے کہ جو الف لام کی تفسیر بھی کر کے بتا دے, کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کلام ہوا ہے. آپ جس طرح آپ اور ہم تشریف فرمائے نا, آپ سب لوگ, میں مخاطب ہوں, آپ مخاطب ہیں میرے, میں متکلم ہوں, آپ میرے متکلم ہیں. ایسا ہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو یہاں نہیں ہے وہ نہیں سمجھے گا. آپ ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھا بھی نہ پائیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ میں مثال دے رہا ہوں, خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ آپ کے حافظے پہ مجھے یقین نہیں ہے. کوئی پوچھے کیا ٹاپک تھا, کون سی آیت پڑھی تھی, کیا کہہ رہے تھے, تو آپ سمجھانا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ سمجھا سکے. ہم جیسے کی سامنے بیٹھ کر بات ہو بہو نہیں سمجھا سکتا, تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اسے وہی سمجھائے گا جس کو خالق نے خود کلام کیا ہو. اس لیے رسول جانتے ہیں, یا آل رسول, آئمہ طاہرین کے علاوہ کوئی قرآن کی تعویل نہیں بتا سکتا. آج جتنی بھی تفسیریں ہیں وہ تفسیر, میں نے جو تفسیر کی ہے میں نے اپنے عقیدے سے تفسیر کر دی. یہاں راسخون فی العلم سے مراد کون ہے, یا اوتوا العلم سے مراد کون ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. میں نے اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کر دی.
عقیدے کے مطابق کر دی. یہ تفسیر ہے لفظ کے بدلے لفظ. لیکن تعویل قرآن وہ ہے کہ جو خدا کہنا چاہ رہا تھا وہ صرف ان کو معلوم ہے جن کے سینوں میں حقیقت قرآن ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو انسان غور کرو، تم اپنے وجود پہ غور کرو. ہم نے تمہیں اس زمین سے نکالا ہے. اس لیے انسان دیکھیے جو کھاتا ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، پانی کا چشمہ اوپر سے نہیں آیا، زمین سے چشمے نکلے ہیں. گندم اوپر سے نہیں آئی، یہیں ہل چلایا، پانی دیا، وہی دوبارہ بالی بنی. چاول یہیں سے بنا، ثمرات یہیں سے ہوئے، وہ ہم نے کھائے اور اسی سے ایک جوہر بنا. وہی جوہر جب شکم مادر میں گیا تو اللہ کہہ رہے ہے کوئی ایسا کہ ایک قطرے کو پورا وجود دے کر ایک کمال بخش دے؟ کوئی ہے ایسا؟ انڈے میں اگر آپ غور ہیں، جو امام جعفر صادق نے ایک دہریے کو دلیل دی تھی، فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کتنے مضبوط خلا ہے. اللہ نے اس خلا کے اندر ایک چاندی اور سونا بند کیا ہے. یعنی سفیدی کو آپ چاندی سے نسبت دے رہے ہیں، زردی کو سونے سے. اس مضبوط خلے کے اندر بتاؤ کون گیا کہ جس نے اس کی چونچ بنائی، جس نے پر بنائے، جس نے برش لے کے اس میں رنگ بھر دیے؟ کون ہے؟ یہاں آپ غور کریں گے تو یہاں کیا ہے کہ اللہ نے رزق پہلے رکھا ہے، جاندار بعد میں پیدا کیا ہے. یہ جو زردی ہے یہ اس کا رزق ہے، سفیدی سے وہ جاندار بنتا ہے، پرندہ بنتا ہے. اللہ جو بیضوں کے اندر دکھا رہا ہو کہ میں وہ رازق ہوں، جاندار بعد میں پیدا کرتا ہوں، اس کا رزق پہلے رکھ دیتا ہوں. تو انسان تم اس پہ فکر نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے کہ جو تم سے ادنا مخلوقات کو رزق پہلے دے رہا ہو اور خلق بعد میں کر رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف مخلوق کو خلق کر دوں، اسے رزق نہ دوں؟ کیونکہ رزق کا ملنا ہمارے اعمال پر موقوف نہیں ہے. ورنہ دہریوں کو تو رزق ہی نہ ملے، مشرک کو تو رزق نہ ملے. اس لیے چونکہ علم بھی رزق ہے نا، تو علم پہ بھی اس نے قدغن نہیں لگائی، ورنہ ان کے دماغوں پہ پہرا لگا دیتا کہ یہ علم حاصل نہ کر سکے. آئنسٹائن کون تھا؟ نیوٹن کون تھا؟ آرمیدش کون تھا؟ یہ جتنی بھی ایجادات کی ہیں علم کے میدان میں، سائنس میں، یہ کون تھے؟ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی رزق پر پابندی نہیں لگائی، حق کے وجود کی بنا پر ان کو رزق ملے گا. وجود میں نے دیا ہے اور اب اس وجود کو میں نے تمہیں دے دیا تو اس میں تم اختیار رکھتے ہو. مانو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، لیکن ماننا ہے تم نے ارادے سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجبور کر کے بنایا، کون کہتا ہے مجبور کر کے بنایا؟ اللہ نے مجبور کر کے نہیں بنایا. کچھ چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، کچھ چیزیں انسان کو دے دی. جس میں انسان کا نقصان تھا اس میں اس نے جبر کر دیا، اور پھر انسان سمجھتا نہیں ہے. دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوا اور توازن ہے. کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ آپ بھاگتے ہیں نہیں گرتے. اللہ کہہ رہا ہے اس حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، آپ درس کے دوران فرماتے ہیں کہ اے انسان تو نے اپنے جسم پہ اپنے توازن کو نہیں دیکھا. 4000 جس کے شاگرد ہوں بیک وقت. میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ تمام ائمہ کے مولا کائنات سے لے کر 11ویں لال ولایت تک، 12ویں تو پردے میں ہے. اچھا، پردے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پردے میں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. تمام ائمہ کی یعنی 12 میں سے 11 کے 4000 تھے ٹوٹلی شاگرد اصحاب. امام جعفر صادق کے تنہا 4000 شاگرد تھے.
جس ممبر پہ بیٹھتے تھے اور کتنا بڑا مجمع ہوتا تھا، یہ سب سے پہلا اس کائنات میں جو حوضہ بنا ہے اس کے بانی کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق، دونوں باپ بیٹے نے یہ حوضہ قائم کیا ہے۔ اور وہاں بالکل آپ کی پشت پر جہاں آپ کا امامہ ختم ہوتا تھا، حدیث رسول لکھی ہوئی تھی کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کو علم سے دور کر دیا گیا۔ اس سے بڑا یتیم ہی کیوں جس کے پاس علم نہ ہو۔ تو بہرحال میں ذہنوں کو نہیں الجھانا چاہتا، ٹائم بھی بہت قلیل ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ انسان وہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ انسان غور کرو، اپنے جسم پہ غور کرو، کتنا میں نے توازن رکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے تم غور نہیں کرتے، انسان کو اللہ نے آنکھیں جو رکھی ہیں وہ کتنی محفوظ جگہ رکھی ہیں، ان کو پلکیں دے کر مزید محفوظ بنا دیا۔ جسم میں توازن ہے، آنکھ میں توازن ہے، سننے میں توازن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں وہ جو تمہیں گوشت سے بلواتا ہوں، چربی سے دکھاتا ہوں، ہڈی سے سنواتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا جو انسان کا خالق ہو؟ بنا سکتا ہے کوئی؟ ایک جوہر سے، قطرے سے میں نے پورا وجود دے دیا، اور یہ میں نے کسی کے ہاتھوں سے نہیں بنوایا، میں ارادہ کرتا ہوں اور شے بننے لگتی ہے۔ کن فیکون جو وہ کہتا ہے یہ تو استعارہ ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ کون مان تو لہجہ ہی نہیں ہے، میں تو زبان ہی نہیں ہے، بس وہ جو ہی ارادہ کرتا ہے کہ شے بنے اور شے بننا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بالکل فاصلہ نہیں رہتا۔ چاہے شکم مادر ہو، کیا حسن دیا ہے اللہ نے، کہا ہے کہ یہ جو میں نے احسن تقویم تمہارے اندر رکھا ہے نا، یہ کون ہے احسن تقویم؟ بچے پوچھتے ہیں پھر یہ کون ہے احسن تقویم؟ یہ پورا وجود نہیں ہے۔ علم الہی میں کامل انسان جو ہے اس کو کہا ہے اس نے احسن تقویم۔ اللہ کسی ناقص کو تو پیدا نہیں کر سکتا نا، یہ تو سوچنا بھی کفر ہوگا۔ اس نے سب کو کمال کے ساتھ پیدا کیا ہے، سب کو حسن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو پیدائشی طور پر آئے ہیں وہ خطا کار نہیں ہیں، وہ ناقص نہیں ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم غور کرو کہ جب اس شکم مادر میں تھا تو اس کی آنکھیں بند، لب بند، ہاتھ وہیں، قدم وہیں، لیکن دنیا میں آتے اسی اعضاء سے یہ کام لیتا ہے، اسی سے کام کرتا ہے، اسی سے چلتا ہے، اسی سے دیکھتا ہے، اسی سے سنتا ہے، اسی سے بولتا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے جب تک تو شکم مادر میں میرے دسترخوان پر تھا تو میں نے تجھے معصوم رکھا ہے۔ اگر کوئی اس معصوم کو سمجھ جائے تو پھر عصمت کبریٰ میں تھوڑی تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ وہ معصوم کتنے ہیں۔ چہاردہ معصومین بھی اجباری معصوم نہیں ہیں، جبری معصوم نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط آ گیا لوگوں میں کہ انبیاء گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ مجبور ہیں۔ علم الہی میں ہے کہ یہ اس عصمت کو جو ماں کے پیٹ سے لایا ہے، اس عصمت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یعقوب کے سارے بیٹے معصوم تھے، یوسف کے اندر ملکہ موجود تھا کہ وہ اپنی عصمت کو محفوظ رکھ سکے۔ ابو طالب کے صلب سے علی میں ملکہ تھا کہ وہ اپنی عصمت کو محفوظ رکھ سکے۔ اگر اس عام بچے، عام انسان کی مثال کو سمجھ جائے کہ یہ معصوم ہے اور یہ عصمت کو ضائع نہیں کرے گا تو وہ کنویں میں گرا دیا جائے، وہ بازاروں میں بک جائے، وہ قید خانے میں رہے، اسے زلیخا جیسی مکر و فریب دینے والی عورت اگر در حجرے لے جائے تو وہ عصمت سے نکل کر آئے گا، اسی طرح باکمال رہے گا جیسے داخل ہوا تھا۔ اس کی عصمت کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔
اسی طرح انسان کا یہ ہے کہ علم الہی میں جو کمال انسانیت ہے اس کو کہہ رہا ہے لقد ہم نے تمہیں احسن تقویم پر خلق کیا ہے. جو اندر چھپی ہوئی انسانیت جب اس کے موصوف بن جاتے ہیں تو کمال حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے اہل زبان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ میں بول رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم بول رہے ہیں. اب کوئی بیچارہ سمجھتا نہیں کہ بھئی ہم سے مراد کئی لوگ بول رہے ہیں، اس کے اندر ہوتا وہ ایک ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہم. لکھنؤ والے، دہلی والے، یو پی والے، وہ اپنا یہ نہیں کہتے میں کہتے بدتمیزی ہے میں کہہ رہے ہو تم. ہم بالکل غلط نہیں کہتے وہ ہم. اس انسان کے اندر یاد رکھیے گا دو ہم ہیں. اس کو خودی بھی کہتے ہیں، جو اقبال نے خودی بیان کی ہے. جب میں کو ہم پر قربان کر دے، جس طرح ابراہیم نے اپنی خودی کو قربان کیا تو ایک خودی حاصل کی جو اللہ نے عطا کی، پھر وہ مکمل عشق الہی بن چکے تھے. اسی طرح انسان ہے کہ جب یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ کمال انسانیت کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ میں نہیں رہتا، یہ ہم ہو جاتا ہے. اب اس سے اندازہ کیجئے وہ کتنا با کمال ہوگا کہ جس کے چہرے کو اس نے وجہ اللہ کہا ہو، جس کی زبان کو اس نے لسان اللہ کہا ہو، جس کے کانوں کو اذن اللہ کہا ہو، جس کے پہلو کو جنب اللہ کہا ہو، جس کے چہرے کو دیکھنا اللہ اپنی عبادت قرار دے دے. یہ ہیں وہ جنہوں نے بتایا کہ احسن تقویم کسے کہتے ہیں، اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے. مولا کائنات کو رب کہہ دینا، اللہ کہہ دینا یہ کمال نہیں ہے. یہ تو علی کی فضیلت کو بھی کاٹ دیا آپ نے. علی کو وجہ اللہ کہنا کہ جو چہروں سے بے نیاز ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری معرفت حاصل کرنی ہے تو علی کے چہرے کو دیکھو، اگر میری معرفت حاصل کرنی تو علی سے محبت اختیار کرو. اور یاد رکھیے گا محبت میرے اختیار میں ہے ہی نہیں. میں دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے. کیوں کہ میں علی سے محبت رکھتا ہوں، اور یہ محبت میں نے خود حاصل نہیں کی، اللہ نے میرے قلب میں محبت علی رکھی ہے. اس لیے شکر کیا کیجئے، سجدہ شکر کیا کیجئے روزانہ، کم از کم روزانہ 2 رکعت نماز شکریہ پڑھا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے آپ کو اہل البیت کی محبت پہ رکھا ہوا ہے. اس سے بڑا کوئی منو سلوا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اس لیے جتنا بھی کمال انسان کے اندر آتا ہے وہی احسن تقویم ہے. وہی احسن تقویم سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. بعض ایسے کامل انسان ہیں کہ صرف 4 رکعت نماز اس کے پیچھے پڑھ لے تو وہ حر بن جاتا ہے. امام نے کوئی اس سے خطبہ تو نہیں دیا اتنا لمبا چوڑا، کہاں تھا حر اور کہاں پہنچ گیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پیش نماز کی نیت کا مقتدیوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. اگر مقتدا وہ پیش امام جو کھڑا ہوا ہے اس کی نیت، اس کی روح، اس کا ذہن، اس کی عقل پاک ہے، تطہیر ہے، تو اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ان پہ اثر ہوگا. اور جہاں حسین جیسا نمازی نماز پڑھا رہا ہو، ذہن بدل دیا حر کا. میں نے بھی عرض کیا نا کہ بہت سی سورہ، پورے قرآن کو اگر آپ کربلا لے جائیں نا تو ہر قرآن کی آیت کی عملی تفسیر آپ کو کربلا میں نظر ہے. لا اکراہ فی الدین. مجھ سے غیر مسلم کوئی پوچھے دلیل دیجئے آپ اس کی کہ دین میں جبر نہیں تھا. آپ نے تلواروں سے کاٹے ہیں بدر میں، احد میں، خیبر میں، آپ کہتے ہیں جبر نہیں ہے. تو کربلا جبر اور اس اختیار کو بتا رہا ہے. جبر و اختیار کی سب سے بڑی دلیل کربلا ہے کہ امام نے کسی کو بھی جبر سے نہیں روکا.
اختیار سے روکا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنت بھی دوں گا. اور جو یقین نہیں رکھتا تو ایک بنی ہاشم کی شخص کا ہاتھ پکڑے اور نکل جائے. جبر سے نہیں روکا زہرا کے لال نے. یہاں جو رکے ہیں اختیار کے ساتھ رکے. اگر جبر ہوتا تو یہ حر نہ آتا، زہیر نہ آتا. اور یہ واحد کربلا کا میدان ہے. دیکھیے عرفات میں شیطان پہنچ جاتا ہے، منی میں شیطان پہنچ جاتا ہے، صفا و مروہ میں شیطان پہنچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، جیبیں کٹ جاتی ہیں طواف کے دوران. اس کا مطلب ہے شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. عرفات میں تو ایسا کام دیکھا ہے کہ خدا پناہ میں رکھے. وہاں آدمی تو کہ انسانیت تو نام کی چیز نہیں ہے. لیکن واحد مقام ہے جہاں شیطان نہیں پہنچ سکا، ایک بھی ناصر امام کو نہیں بہکا سکا. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جہاں بھی محبت حسین آ جائے گی وہاں میری کبھی جال کامیاب نہیں ہوگا. کربلا کا ہر نفس با کمال ہے، نقطہ کمال پر ہے. اس پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو تمام نسوانیت سے جناب زہرا نقطہ نسوانیت پر ہے. کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو اس بی بی کا مقابلہ کرے، ہے ہی نہیں. اللہ نے فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ بنائی نہیں. ایک فاطمہ بنائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثانی زہرا. یہ آپ کا لقب ہے زہرا. محراب عبادت میں جب کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کے وجود سے ایک نور نکلتا تھا. اس کے مختلف رنگ ہوتے تھے، تہجد کو اور فجر کو اور ظہرین کو اور مغربین کو. اور اہل مدینہ رنگ دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کون سا وقت نماز آ گیا. یہ ہمارا کون کہ ہمیں چھٹے امام فرما رہے ہیں. اس لیے آپ کا نام ہے زہرا. زہر سے نکلا زہرا. ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ہم کہہ دیتے ہیں زہرا. زہرا لفظ نہیں ہے، زہرا. جو مسلح عبادت پہ یہ طریقہ عبادت دے رہی ہو. پھر امام فرماتے ہیں کہ صرف طریقہ عبادت پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں ہماری جدہ کے وجود پر. عبادت پر نہیں، طریقہ عبادت پر. یقین تو نہیں کیا جا سکتا کہ رسول کی آنکھ بند ہوئی. دل تو نہیں مانتا نا بھائی. آپ سوالات تو کرتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے خود سے سوال کریں نا. کہ دل تو نہیں مانتا کہ رسول کے صحابی ہوں اور زہرا کو اتنی اذیت دیں. دل تو ہمارا بھی نہیں مانتا بھائی، لیکن کیا کریں، حقیقت ہے، ہوا ہے. 18 سال کی عمر میں جس کی کمر جھک گئی ہو. علامہ حسین بگجاڑ علامہ مقام فرماتے ہیں کہ بی بی کے سر پر کوئی بال ایسا نہیں جس میں سفیدی نہ ہو. تو خدا جانے کیا غم دیکھا، کیا حزن دیکھا، کیا مصیبت دیکھی ہے آپ نے. کائنات میں جتنے 2 شخص روئے ہیں کوئی نہیں روئے. ایک علی، ایک جناب فاطمہ تو زہرا. جب پلٹ کر آئی ہیں نا تو مولا کائنات کہتے ہیں مہاراج البحرین میں نے ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو. کلی کیسے نہ رو، آج دربار میں مجھے جھٹلا دیا گیا. اصل غم تو یہ ہے نا. بی بی کو غم یہ تھا کون کہہ رہی ہے دربار میں جا، کون رہی ہے، کون کھڑی ہے. کم از کم اس نسبت کو عزت دیں گے. عزاداران حسین بہت روئی ہیں، علی بہت روئے ہیں. اتنا روئے ہیں کہ حسنین کو جانا پڑا سلمان فارسی کے پاس. سلمان ہمارے بابا کو خاموش کراؤ، ہماری ماں تو چلی گئی، کہیں ہمارے بابا نہ چلے جائیں. اور خدا جانے امیر کائنات نے اپنے سینے میں کتنا درد چھپایا ہوا تھا. اور یہ درد اسی کو بیان کرتا ہے انسان جو ہم درد ہو، جو محب ہو.
جو چاہنے والا ہو. جب آپ نے سلمان فارسی کو آتے دیکھا تو دوڑ کر اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال دیے. کہا سلمان جہاں کل تو نے زہرا کے ناکے کی مہار پکڑی تھی نا، آؤ سلمان آج اسے منزل مقصود پر پہنچا دیں. لیکن میں دست ادب باندھ کر کہتا ہوں، بیوی آپ کی بارگاہ میں دست ادب باندھے ہوئے ہیں. بیوی آپ جب یتیم ہوئیں، علی جیسا شفیق شوہر تھا جو آپ کو تسلی دیتا تھا، تشفی دیتا تھا. بیوی بے شک آپ کو رونے سے منع کیا گیا ہے کہ وقت مقرر کرو، لیکن آپ کو کسی نے تماچا مار کے خاموش نہیں کرایا، کسی نے تازیانہ مار کے خاموش نہیں کرایا. بیوی جب آپ دربار میں گئی ہیں تو چادر سر پہ تھی، آپ کے ساتھ حسنین کریمین موجود تھے، آپ کی پشت پہ علی جیسا غیرت مند شوہر موجود تھا، آپ کے سامنے ابو ذر اور سلمان جیسے غیور صحابی بھی موجود تھے. لیکن بی بی ذرا آئیے بازار شام. اس لیے میں نے جملہ کہا ہے کہ ثانی زہرا ایک ہے، اس لیے کہ جناب زہرا نے بتایا کہ بیٹی کیسی ہو، بیوی کیسی ہو، بیوی کیسی ہو. لیکن آپ کو یہ مظاہرہ نہ مل سکا کہ بہن کیسی ہو. اللہ نے بھائی دی اور واپس لے لیے. اس کا رخ موڑ دیا اپنی بیٹی زینب کی طرف. آؤ زینب کو دیکھ کر مجھے پہچانو. اس لیے جناب زینب عالیہ کون ہے کہ جب اپنے بیٹوں کی لاشیں آئی ہیں تو زینب روئی نہیں ہے، سسکیوں سے روئی ہے، آواز بلند نہیں کی کیونکہ ماں تھی. لیکن جب اکبر کی لاش پہ آئی ہے تو چیخو پکار کر کے اکبر کی لاش پہ گر گئی. امام زین العابدین سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا کہ آقا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی نے شام غریبہ سرخ چادر پہنی ہوئی تھی. اس سوال کرنے والے نے دیکھا کہ امام کی آنکھوں کا رنگ متغیر ہوا، چہرہ متغیر ہوا. آقا میں نے کوئی بے ادبی کر دی؟ کہا نہیں، تو نے مجھے وقت یاد کرا دیا. بھائی سفید چادر تھی لیکن اکبر کی لاش پہ گر کے سرخ ہو گئی. اب وہ کہتا ہے مولا کیا وجہ ہے کہ اون محمد کی لاش پہ آپ نہیں گری، اکبر کی لاش پہ گری. اس وقت امام کہتے ہیں تم کیا سمجھو میری پھوپھی کہاں کس مقام پر ہیں، کس کمال پر ہیں. اون محمد کی لاشوں پہ اس لیے نہیں گری کہ میرے بابا کو غم نہ ہو، اکبر کی لاش پہ اس لیے گری تاکہ بھائی کا غم اپنی طرف موڑ لیں. اس لیے اب جناب زہرا کے بعد جو بی بی روئی ہے وہ کون ہے؟ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے جب مدینے آئی ہیں تو پہلا جملہ آپ نے یہ کہا ہے نانا میرا سلام قبول کیجئے. نانا آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو اتنا رلایا ہے، میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا. عزاداران حسین علماء مقاتل کہتے ہیں ایسی بی بی تھی سسکیوں سے روتی رہی ہیں، کربلا سے لے کے شام اور شام سے لے کے مدینہ تک سسکیوں سے روتی رہی ہیں. لیکن جب مدینے آ گئیں نانا کی قبر پہ سلامی دی، بھائی کی قبر پہ سلامی دی، لیکن جب ماں کی قبر پہ گئیں تو علماء مقاتل کہتے ہیں اب درمیانی چال سے نہیں گئیں، ایسے گئیں جیسے بچہ دوڑتا ہے، اور دوڑتے دوڑتے ماں کی قبر پہ گر کر اب آواز بلند کر دی. جو اب تک آواز دبی ہوئی تھی اب آواز بلند ہوئی. اماں ایک دربار آپ نے دیکھا ہے، اماں ایک دربار میں نے دیکھا ہے. اماں وہاں صحابیوں کا مجمع تھا، جس دربار سے میں آئی ہوں وہاں بے غیرتوں کا مجمع تھا. آپ کی بیٹی کا نام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہم بحق زہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا بحق دم شہداء بحق دم مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام. مولا ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں اپنی عبادات میں شمار فرما. بہرحال اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اس ثواب کو عظیم و کثیر بنا کر یہ ثواب عفت حسن بنت نزہت حسین زوجہ خواجہ سرور حسن ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. اللہ علین میں جگہ عنایت فرما. قبر کو شادہ منور فرما. اولاد کو اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق فرما. اولاد کو اور ہم سب کو توفیق دے اپنے محرومین کی متوجہ ہو سکے.
مولا واسطہ محمد علیہ محمد کی عظمت کا یہ مرحومہ ذاکر حسین بھی تھی، بڑی عظیم بی بی تھیں، بڑی اچھی خاتون تھیں، میری شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھیں، بہت ہی دین کے کاموں میں سرگرم عمل رہتی تھیں. خداوند عالم اس کو میدان حشر میں نمازیوں میں امام حسین کے زاداروں میں شمار فرما. واسطہ محمد علیہ محمد کی عظمت کا جتنے حاضرین ہیں سب کو خاندان سمیت آباد و شاد فرما. بہرحال ہمارے حالات پہ رحم فرما، ہمارے ملک کی حالات پہ رحم فرما، اپنا خاص لطف و کرم فرما. واسطہ محمد علیہ محمد کی عظمت کا مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے حاشیے میں ہمیں مرتب فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سو اخلاص، بالخصوص اس مرحومہ کے لیے اور اس خانوادے کے مزید مرحومین کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یولد. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. جناب گزارش ہے پاکستان کی بڑی نوحہ پارٹی شہزادہ پارٹی کے ہمارے پاس موجود ہیں شہزادہ حیدر نعیم صاحب اور ان کے ساتھی، تو یہ نوحہ جو ہے آپ کے لیے پڑھیں گے. یا حسین یا حسین حسین یا حسین. دشتے سے ہوں خار میں سر شاہ کٹانے آئے. دشتے ہوں خار میں سر شاہ کٹانے شاہ کٹانے آئے. روکے شاہ کہتے تھے اکبر میرا کوئی نہ رہا. روکے شاہ کہتے تھے میرا کوئی نہ رہا. تو صدا باپ کہاں لاش اٹھانے آئے. تو صدا باپ کہاں لاش اٹھانے آئے. نہ چکی شام یتیمی کی سکینہ سے کہو. نہ چکی شام یتیمی کی سکینہ سے کہو. کہاں
محمد وآل محمد منتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نبی کا بھائی اٹھائی اجڑے گھروں کا وارث یا دین نبی کا بھائی اٹھائی اجڑے گھروں کا وارث آیا ساتھ غم کو بازاروں میں ساتھ غم کو بازاروں میں بے پردہ سجاد ہے لایا دین نبی کا بھائی اٹھائی اجڑے گھروں کا وارث آیا یاد آیا بابا کا زمانہ سورج کا چھپ چھپ کر جانا یاد آیا بابا کا زمانہ سورج کا چھپ چھپ کر جانا چمر نہیں جب بھاگ کے بازو زینب کو دربار میں لایا شمر نہیں جب بھاگ کے بازو زینب کو دربار میں لایا شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے شام مدینے میں ہوتی ہے ایک بیمار بڑا روتی ہے ہاں بے سکورا لوٹ کے جس کا بھائی چچا بابا لایا ہائے وہ سورا لوٹ کے جس کا بھائی چچا بابا لایا ہائے سکینہ کو زندہ میں سمر تماچے مار رہا تھا ہائے سکینہ کو زندہ میں سمر تماچے مار رہا تھا وہ معصوم جسے بابا نے سیدھے پر دن رات سلایا وہ معصوم جسے بابا نے سیدھے پر دن رات سلایا دریا پر آواز دینا چین بلا کیا پا سکتے تھے دریا پر آواز دینا
دشمن دنیا دیش پر آیا شام غریباں اور وہ بین دشمن دنیا دیش پر آیا شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا خون رہا آنکھوں سے جاری کیا امت نے روب لگایا خون رہا آنکھوں سے جاری کیا امت نے روب لگایا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جوش آ کے پلی سینے پہ جوش آ کے پلی جس کی آواز میں جلی جس کی آواز میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ بھی دے دیا مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری کرتا تیرا مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا سید النبیین السلام علیکم یا سید المرسلین السلام علیکم خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بارض طور السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم سلطان عرب العجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قوام کفر والطغیان السلام علیکم یا دافع ظلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک انصاری السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك العالمين. اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين اللهم بيننا وبين الخيرات إنك تجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. قال الأمين من كلام پڑھا مجھے سزا ہوئی کہ ہمارے خیر و خیر جانبی ہے إجابة المؤمنين والثواب النشان الإسلامي والثواب حسن بالدنو حسن بالعمال أعمال بدن وعلى الله بيدنا فرما الله نشان فرما وعلى نشر شفاء وعلى محمد محمد وآل محمد وأجل اللهم صل على محمد